السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی چنگیزی سندھو اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں جورسپروڈنشیا میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عوام کے لیے ہم جورسپروڈنشیا کے فورم سے مختلف قسم کے پروگرام ان کا ہم انعقاد کرتے ہیں، جس میں عوام کو قانون جو پاکستان کے مختلف قوانین ہیں ان کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ تو آج قانون اور عوام ایک نیا انیشیٹو ہم لینے جا رہے ہیں، جس میں میرا ساتھ دیں گے اس ملک کے مایہ ناز وکیل جناب افتخار اللہ ڈھیلو صاحب، جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں۔ تو ان کی رہنمائی حاصل کی جائے گی اور ایسے قوانین جن کا بالواسطہ یا بلا واسطہ عوام کے ساتھ تعلق ہے، ان کے اوپر یہ روشنی اس طرح سے ڈالیں گے کہ وہ عام فہم بنے۔ تو سب سے پہلے سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام تھینک میں۔ یو۔ جی ناظرین، تو آج کا پہلا ہمارا موضوع گفتگو ہے ایف آئی آر۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ایک سوال عوام کے ذہن میں آتا ہے وہ ایف آئی آر کا آتا ہے کہ اس کا اندراج کیسے ہوگا، اس کا پروسیس کیا ہے اور کون سے اس کے بیسک انگریڈینٹس ہیں جن کی بیس کے اوپر ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایف آئی آر کے اوپر اور ڈھیلو صاحب ہمیں ہماری رہنمائی کریں گے۔ تو سر ہمارا پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایف آئی آر کس کا مخفف ہے اور ایف آئی آر کس دفعہ کے تحت درج ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سندھو صاحب، ایف آئی آر ایک بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو ایف آئی آر ایبریویشن ہے، مخفف ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ تو کسی وقوعے کی جو سب سے پہلے انفارمیشن فرنش کی جاتی ہے ایس ایچ او کو، جو آپ کی شکایت پہ جو آپ درج کروانے جا رہے ہیں، اس کو ایف آئی آر کہتے ہیں، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقوعے کی بابت جو آپ اطلاع دینے جا رہے ہیں۔ تو سیکشن 154 سی آر پی سی اس کے تحت اس کا اندراج ہوتا ہے، اور ایف آئی آر اندراج کرنے کا طریقہ کہ سب سے پہلے جو شخص کوئی وقوعہ دیکھتا ہے وہ اس وقوعے کی بابت یا تو اپنا زبانی بیان ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو کہ تھانے کا انچارج ہوتا ہے اس کے سامنے بتاتا ہے، یا تحریری شکل میں ایک درخواست جس کو کمپلینٹ کہتے ہیں یا استغاثہ کہتے ہیں، وہ ایس ایچ او کو دیتا ہے کہ یہ وقوعہ ایسے ہوا اور یہ اس کا گواہان نے اس طرح سے دیکھا ہے، اور وہ اس کی تفصیل بتاتا ہے۔ دس ویری ڈاکومنٹ، اس کو ہم کہتے ہیں ایف آئی آر۔ بہت اچھا سر۔ اور سر دوسرا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ ایف آئی آر درج کروانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ عوام کے ذہن میں یہ بہت اہم سوال ہے کہ جب بھی کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو سب سے پہلے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کسی تھانے کا رخ کیا جائے۔ تو اس کا طریقہ کار اگر آپ بتا دیں تو یہ بہت بڑی رہنمائی ہوگی۔ دیکھیے ناظرین، یہ بہت اچھا سوال سندھو صاحب آپ نے پوچھا ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایف آئی آر درج کروانے کا، ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے کسی وقوعے کی بابت۔ اب سب سے پہلا مسئلہ جو ہم سب کو درپیش ہوتا ہے، ایک پڑھے لکھے کو یا ایک ان پڑھ شہری کو، تو وہ ہے کہ ایف آئی آر درج کیسے کروانی ہے۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے وقوعہ دیکھا ہے وہ اس وقوعے کی بابت تھانے جائے گا۔ تھانے کا جو ایس ایچ او ہے اس کے سامنے وہ اپنا موقف دے گا کہ جی یہ وقوعہ اس طرح ہوا، اتنے بجے ہوا اور فلاں فلاں بندے نے کیا ہے۔ تو وہ زبانی اپنا بیان بھی قلم بند کروا سکتا ہے، یا دوسرا اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن دے گا وقوعے کی بابت، اور ایس ایچ او متعلقہ کو وہ درخواست دے گا اور اس میں تمام حالات و واقعات اس وقوعے کی بابت اطلاع کرے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ طریقہ کار چونکہ اتنا پیچیدہ تو ہے نہیں، لیکن چونکہ معاشرے کے بہت سارے لوگوں نے اس کو پیچیدہ بنا دیا ہے، پھر پولیس کے اثر، اور چونکہ یہ پولیس کا ڈومین ہے تو اس طرح سے چونکہ وہ آسان کام کو مشکل بنا دیتے ہیں، لہٰذا
سب سے پہلے آپ نے درخواست دینی ہے ایس ایچ او کو. اگر ایس ایچ او کو ڈائریکٹ نہیں دیا تو پنجاب گورنمنٹ نے بلکہ پاکستان لیول پہ اب انہوں نے ایک کمپیوٹر ڈیسک وہاں بنا دیا, انفارمیشن ڈیسک ہے ہر تھانے میں. وہاں ایک پڑھا لکھا نوجوان جو گریجویٹ ہے وہ بیٹھتا ہے. آپ نے کمپیوٹر پہ اپلیکیشن دے دینی ہے کہ جناب یہ وقوع ہوا ہے اور اس کی بابت ہمیں ایف آئی آر دیں. وہ ایف آئی آر کو آپ کی کاپی کو سکین کرے گا, آپ کی درخواست کو سکین کر کے آپ کو رسید جاری کرے گا کہ جی اب اس وقوع کا تفتیشی آفیسر فلاں شخص ہے, آپ اس کے ساتھ رابطہ کریں. وہ حالات و واقعات, وہ اس کی یہ مینڈیٹری ڈیوٹی ہے ایس ایچ او کی کہ وہ آپ کی شکایت پر جو زبانی یا تحریری دی ہے اس پہ ایف آئی آر درج کرے. اگر وہ نہیں درج کرتا تو اس کے لیے پھر ایک الگ طریقہ کار ہے کہ آپ متعلقہ جو جے او پی ہے, جس کو جسٹس آف پیس کہتے ہیں, ایڈیشنل سیشن جج, آپ وہاں بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جناب یہ میں نے تھانے میں درخواست دی تھی, یہ اس کی رسید ہے, میری ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, لہٰذا آپ اس پہ ان کو حکم صادر فرمائیں کہ وہ میری ایف آئی آر درج کریں. تو ایڈیشنل سیشن جج وہاں اس کے حکم سے ایف آئی آر درج بھی ہو سکتی ہے. جی سر, بہت مہربانی. جسٹس آف پیس کے اوپر انشاءاللہ آپ کا ایک باقاعدہ انٹرویو کیا جائے گا, جو کہ بہت ہی اچھا کنسیپٹ ہے ٹو پروٹیکٹ فنڈامنٹل رائٹس. جی ڈھلو صاحب, ہمیں بتائیے گا کہ کیا ایک وقوع کی دوسری ایف آئی آر بھی کروائی جا سکتی ہے یا قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے سندھو صاحب پوچھا ہے, اور یہ ابہام اور یہ مسکنسیپشن عوام الناس میں پائی جاتی ہے کہ کیا دوسری ایف آئی آر ایک وقوع کی ہو سکتی ہے. تو اس کا جواب ہے کہ بالکل ہو سکتی ہے. اب سوال یہ ہوا کہ تھوڑا سا یہاں مکس اپ نہ چیزیں ہوں, کیونکہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے اس وقوع کی کوئی انفارمیشن تھانے میں دے دی, ایس ایچ او کو دے دی. اب اس وقوع کی بابت, اس وقوع سے متعلقہ چونکہ کوئی اور انڈیپینڈنٹ دفعہ بھی بن جاتی ہے, کوئی انڈیپینڈنٹ وقوع, نئی بات سامنے آ گئی. اب جو نئی بات سامنے آ گئی تو قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ ایک ایف آئی آر تو پہلے اس وقوع کی بابت فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہو گئی. اب چونکہ حالات بدل گئے, جرائم بدل گئے, اس کی جگہ تھوڑی چینج ہو گئی, تو ان فیکٹس کو کور اپ کرنے کے لیے اس وقوع کی بابت دوسری ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے. لیکن ناظرین یہ یاد رکھیے کہ دوسری ایف آئی آر درج کروانے کے لیے یا درج کرنے کے لیے ایس ایچ او متعلقہ کو بالکل کیئر اور کاشن اس کو ضرور اس کا خیال رکھنا چاہیے. قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایس ایچ او کو ہدایت ہے کہ اس کی بہت ہی احتیاط کے ساتھ دوسری ایف آئی آر کریں. اور یاد رکھیے یہ دوسری ایف آئی آر تب ہوگی کہ جب ایک جرم کوئی نیا جرم بن جائے اور اس کی سیریز تبدیل ہو جائے, تو اس میں دوسری ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے. اور عام طور پہ دوسری ایف آئی آر کے لیے لوگوں کو ہائی کورٹ میں بھی جانا پڑتا ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن میں آ کے تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے تمام وقوع کا احاطہ نہیں ہو سکا, وہ اس کی بابت یہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی, باقی معاملہ ابھی زیر تفتیش ہے یا اس کو تفتیشی آفیسر اس کو احاطہ نہیں کر رہا, لہٰذا ہائی کورٹ کے حکم پہ بھی دوسری ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے. اور ایس ایچ او سو موٹو یعنی اپنی مرضی سے اس کو اگر حالات نظر آئیں تو وہ دوسری ایف آئی آر بھی درج کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر, جو آپ نے ایف آئی آر کے اوپر روشنی ڈالی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایف آئی آر ہر پاکستانی کا بنیادی حق ہے. کیا یہ ایسی ہے؟ بالکل سندھو صاحب, یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ ہر آدمی کا یہ بنیادی رائٹ ہے کہ جو وہ انفارمیشن کسی تھانے دار کو دے رہا ہے کسی وقوع کی بابت, اس کو درج کرنا اور اس پہ کام کرنا اور ایس ایچ او کی رسپانسبلٹی ہے اور اس شہری کا حق ہے. یہ میں بات آپ کو ناظرین ایک اور بات یہاں تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بتا دوں کہ بعض لوگوں میں یہ ابہام ہوتا ہے کہ شاید میں رشتہ دار ہوں, وقوع میرے سامنے ہوا ہے تو صرف میں ہی ایف آئی آر درج کرا سکتا ہوں. ایسے نہیں. اگر آپ کسی کے رشتہ دار ہیں, آپ رشتہ دار نہیں ہیں, اگر آپ کے سامنے کوئی وقوع ہوا ہے, مثلاً آپ سفر کر رہے ہیں, ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ کے سامنے,
تو آپ اس ایکسیڈنٹ کی بابت آپ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میرے سامنے یہ وقوع ہوا اور میرے علاوہ یہ فلاں فلاں بندے نے دیکھا۔ تو لہٰذا ہر وہ شخص جس کے سامنے کوئی وقوع سرزد ہوتا ہے، وہ اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ تھانے جائے گا اور تھانے جا کے اپنا موقف ریکارڈ کر سکتا ہے، اور ایس ایچ او متعلقہ کی یہ قانونی ذمہ داری ہے کہ اس کا موقف جو ہے وہ ایف آئی آر کی شکل میں درج کرے اور اس کی انویسٹیگیشن، اس کی تحقیق اور تفتیش کرے۔ بہت شکریہ ڈھیلو صاحب۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایف آئی آر کی بات کریں اور شہادت کی بات نہ کریں؟ تو سر میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ شہادت کے اعتبار سے ایف آئی آر کی کیا اہمیت ہے؟ جناب سندھو صاحب، ایف آئی آر جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ مخفف ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یہ جو بھی موقع پہ آپ کو ملی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور یہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایف آئی آر کا درج کر دینا یہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے۔ قانون کی نظر میں اس کی وہ شہادت کے اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر ایف آئی آر میں فرنشڈ کی ہوئی انفارمیشن حقیقت پہ مبنی ہے، کوئی وقوع سرزد ہوتا ہے، تو پھر اس کی تفتیش ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب کسی ایف آئی آر کی تفتیش ہوتی ہے اور تفتیش میں وہ وقوع ہونا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جرم ہوا تھا اور یہ فلاں نے کیا ہے، تو وہ تفتیش کے زمرے میں آئے گا اور تفتیشی آفیسر اس کو کنکلوڈ کرے گا کہ ایف آئی آر میں یہ حقائق تھے، اس حد تک جو انفارمیشن ہے یہ صحیح ہے اور اس حد تک انفارمیشن غلط ہے۔ لہٰذا ایف آئی آر کی جو تفتیش اور تحقیق میں ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وقوع سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا اس وقوع جو ایف آئی آر کی شکل میں درج ہو گیا ہے یہ کس حد تک یہ سچا ہے اور کس حد تک جھوٹا ہے۔ جس کی عام مثال آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرڈر کی ایف آئی آر ہے یا ایک لڑائی جھگڑے کی ایف آئی آر ہے، اس میں 10 خاندان کے افراد کو ہمارے معاشرے میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ وہ وقوع کسی 2 بندے نے کیا ہوتا ہے۔ تو اب وہ جو 8 آدمی جو امپلیکیٹ کر دیے جھوٹی ایف آئی آر درج کروا کے، تو اب یہ انویسٹیگیشن یعنی تفتیش کا ڈومین ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ یہ شخص وقوع کا ذمہ دار ہے اور اس حد تک یہ وقوع میں شامل نہیں تھا۔ اور بعض اوقات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی دوران تفتیش فلاں آدمی کو بے گناہ کر دیا گیا ہے، تو یہ ڈومین ہے تفتیش کا۔ لہٰذا تفتیش ہی ایسا فیز ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایف آئی آر سچی ہے یا جھوٹی ہے، یا کتنا پورشن اس کا سچ پہ مبنی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ہم بات کرنا چاہیں گے تفتیشی افسر یعنی کہ انویسٹیگیشن آفیسر کی رسپانسبلٹیز کے اوپر کہ قانون کی کس دفعہ کے تحت وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے، تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا پلیز۔ جناب سندھو صاحب، چونکہ ہم ترتیب سے جا رہے ہیں اور اس پروگرام کا مقصد میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، یہ عوام الناس کے لیے بنیادی طور پہ ہے تاکہ ان کو قانون آسان بنا کے پیش کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری لیگل فرٹرنٹی ہے، جو ہمارے بھائی ہیں یا ہمارے جیسے ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، جو ہمارے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کی بھی تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے۔ گو کہ آئی ایم ناٹ ان پوزیشن کہ میں آپ کو وہ ٹیچ کروں، لیکن یہ ایک قسم کی یہ مدد ہے یا ریوائول ہے یا ریویژن ہے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ سیکشن 154 سی آر پی سی کے تحت ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک اور سوال تھوڑا سا جو آپ پوچھا تو نہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں۔ جی جی ضرور۔ وہ ہے بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ یہ کاگنیزیبل offense ہے اور نان کاگنیزیبل offense ہے، تو ابھی عوام کو یہاں پتہ نہیں چلتا کہ کاگنیزیبل کیا ہوتا ہے اور نان کاگنیزیبل کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، کاگنیزیبل offense وہ جرائم ہوتے ہیں جو ایف آئی آر درج ہو گئی، جس کو پولیس کو اختیار ہے کہ عدالت سے بغیر وارنٹ لیے ہوئے اس کو گرفتار کسی آدمی کو کر سکتا ہے۔ تو سیکشن 154 میں ایف آئی آر درج ہو گئی تو پولیس کا اختیار شروع ہو گیا کہ اس نے کسی مجسٹریٹ سے اجازت نہیں لینی، تو وہ کہیں گا کہ جی یہ کاگنیزیبل offense ہے، لہٰذا پولیس اس کو گرفتار کر لے گی۔ اب ایک جرائم کی قسم ہے جس کو کہتے ہیں ناقابل دستاندازی پولیس،
اس کا مطلب ہے کہ نان کوگنیزیبل، یعنی وہ ایسے جرائم ہیں جن کو ملزموں کو پکڑنے کے لیے وہ پولیس ڈائریکٹلی ان کو نہیں پکڑ سکتی، بلکہ ان کو پکڑنے کے لیے جو علاقہ مجسٹریٹ ہے اپنے متعلقہ اس سے اجازت لینی پڑتی ہے کہ جناب یہ بندہ ایف آئی آر میں درج ہو گیا ہے، اس کا نام درج ہے، اس کو ہم نے گرفتار کرنا ہے، تو آپ ہمیں اجازت دیں، چونکہ اس جرم میں ناقابل دستاندازی، جیسے یہ فراڈ کے کیس ہوتے ہیں، 406 ہے اس طرح کا، 420، 468 ہے، 471 ہے، تو ان جرائم میں لوگ دیکھتے ہیں کہ مجسٹریٹ سے اجازت لے کے۔ بہت شکریہ ڈھلو صاحب۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ وقوع کے بعد تفتیشی افیسر کو مقدمے میں کن باتوں کا خاص خیال رکھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے قانون کے لحاظ سے؟ محترم سندھو صاحب، یہ اچھا سوال ہے کہ دیکھیے جب ایف آئی آر درج ہوگی، ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جو سب سے فارموسٹ وہ پروسیس شروع ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا، وہ اپلیکیشن یا وہ درخواست جس پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ کسی تفتیشی افیسر کے ذمہ داری لگا دی جاتی ہے۔ اب تفتیشی افیسر جس کو آئی او کہتے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ فوراً اس وقوع پہ جائے گا جس جگہ پہ یہ وقوع ہوا ہے، اس وقوع کی جو فرسٹ انفارمیشن کے مطابق جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن حاصل کرے گا، وہ ضروری نہیں کہ وہ جو ایف آئی آر میں گواہان لکھے ہیں وہ ان کو پوچھے گا، وہ وہاں موجود ان کے علاوہ لوگوں کو پوچھ سکتا ہے۔ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس وقوع کو وزٹ کرے، اس کا نقشہ موقع بنائے کہ جی یہ فلاں جگہ پہ یہ وقوع ہوا ہے، ادھر فلاں فلاں جگہ ہے، یہ سڑک ہے، یہ روشنی تھی، ایسے ہم وہاں سے گزرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، تو وہ پورے ارد گرد کے حالات وہ تحریر کرے گا، اور اس کے بعد وہ پہلے وقوع وزٹ کرے گا اور وقوع کے بارے میں وہ انفارمیشن کلیکٹ کرے گا۔ پھر اس کے بعد وہ جہاں موجود ہوں وہاں وہ گواہان کے بیانات لکھے گا، یعنی سب سے پہلے وہ نقشہ موقع بنائے گا، وہاں سے انفارمیشن لوگوں سے پوچھے گا، اور پھر اس کے بعد وہ گواہان کے بیانات لکھے گا مختلف گواہوں کے، اور پھر وہ اپنا جائے وقوع سے کسی جہاں اس نے جانا ہے یہ کام کرے گا۔ بہت شکریہ ڈھلو صاحب۔ میرا اگلا سوال آپ کی گفتگو سے منسلک ہے۔ آپ ایک لفظ کا استعمال کر رہے ہیں متعلقہ، جس کو قانون میں غالباً جورسڈکشن کہتے ہیں، تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا قانون کے اعتبار سے کہ کیا ایک علاقے میں اگر ایک واقعہ ہوتا ہے، انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو از اٹ نیسیسری کہ آپ اسی علاقے کے پولیس اسٹیشن میں اس کی رپورٹ درج کروائیں یا آپ کہیں بھی کروا سکتے ہیں؟ متعلقہ کے اوپر میرا زور ہے۔ دیکھیے سندھو صاحب، یہ متعلقہ یہ بیسیکلی دائرہ اختیار ہے، اس کو کہتے ہیں جورسڈکشن، دائرہ اختیار جورسڈکشن ہے، یعنی وہ وقوع کس علاقے میں ہوا ہے، تو قانون کہتا ہے کہ جس علاقے میں وقوع ہوگا یا جہاں سے شروع ہوا، پھر اس کی میں تفصیل تھوڑی اور بتا دیتا ہوں، پہلے آسان لفظوں میں، چونکہ یہ ہمارا عہد ہے کہ ہم نے آسان قانون پیش کرنا ہے، تو جہاں وقوع ہوا اسی علاقے کے تھانے میں اس کا اندراج ہونا چاہیے۔ اب اس سے تھوڑا سا ایک آگے مزید اس کی ایکسپلینیشن بھی ہے۔ بعض اوقات ایک جگہ سے وقوع شروع ہوا اور اس کا اختتام کسی اور تھانے کے جورسڈکشن میں چلا گیا، یعنی وہ ملزم ایک جگہ سے اس نے سٹارٹ کیا، وہ لاہور کے جورسڈکشن سے باہر چلا گیا، تو جہاں سے اوفینس ہوا ہے وہاں بھی ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں، اور جہاں وہ مکمل ہوا ہے، کمپلیٹ ہوا ہے، جا کے آپ اس جگہ پہ بھی ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ مستعمل جو ہے، زیادہ جو ہمارے مروجہ قانون میں ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ وقوع ہوتا ہے اسی تھانے کی حدود میں، جس تھانے میں وقوع ہوگا اسی تھانے کو اختیار ہے کہ اس میں ایف آئی آر درج ہو، اور وہ تھانے دار ایف آئی آر درج کرنے کا پابند ہے۔ نہیں، لیکن میرا آپ سے سوال، اس سوال کے اندر سے ایک سوال نکل رہا ہے یا آپ کے جواب سے ایک سوال نکل رہا ہے کہ کیا پھر ہم 2 ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں ایک ہی آفینس کی اگر وہ 2 ڈیفرنٹ جورسڈکشنز میں ہوا ہے؟ نہیں، جورسڈکشنز کے حوالے سے آپ دوسری ایف آئی آر نہیں درج کرا سکتے۔ وقوع میں نے عرض کیا اس کو آسان لفظوں میں کہ ایک وقوع ہے وہ شروع ہوا لاہور میں، یہاں سے وہ لاہور کے اس تھانے کو اختیار ہے کہ وہاں پرچہ ایف آئی آر درج ہو،
لیکن اگر وہ اوفینس یہاں سے شروع ہوا اور اس کی تکمیل، فرض کرو یہاں سے کسی نے اغوا کیا کسی بندے کو، وہ اغوا کر کے اس کو فیصل آباد لے گئے، تو اب کوشچن ہوگا لاء میں کہ جہاں سے اغوا کیا ہے اس کو، اس تھانے میں، اس علاقے کے تھانے میں ایف آئی آر درج ہوگی۔ لیکن اگر بادل نخواستہ نہیں ہو سکی تو جہاں وقوع مکمل ہوا کہ اغوا کرنے کے بعد فیصل آباد جا کے انہوں نے بندے کو مرڈر کر دیا، تو آپ فیصل آباد جہاں اس نے مرڈر کیا وہاں بھی ایف آئی آر درج کروا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک طرح کی، یہ قانون میں تھوڑی سی الاسٹیسٹی ہے، لچک ہے، کہ تاکہ کمپلیننٹ جو ہوتا ہے، جو مستغیث ہوتا ہے، جو مدعی ہوتا ہے، اس کی تکلیف کو کم سے کم کیا جا سکے۔ بہت شکریہ۔ میرا اگلا سوال وہ ہر ایک کا سوال ہوگا غالباً یا عموماً، کہ تاخیر سے درج کروائی جانے والی ایف آئی آر کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے سندھو صاحب، یہ ایز اے وکیل آپ اس کو اپنی عملی زندگی میں دیکھیں گے کہ ڈیلیڈ ایف آئی آر کی کیا کانسیکوینسز ہیں، اور چونکہ یہ ناظرین، یہ پروگرام عوام کے لیے ہے، تو لہٰذا عوام کی سہولت کے لیے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ جب وقوع ہو تو اگر آپ ڈیوٹی، یہ مدعی کی یہ ہے کہ وہ فی الفور اس وقوع کی بابت متعلقہ تھانے میں جا کے کمپلینٹ درج کروائے اور ایف آئی آر درج کروائے۔ اگر ایک شخص 2 4 10 دن خاموش رہتا ہے اور پھر جا کے ایف آئی آر درج کرواتا ہے، تو یہ ڈیلیڈ ایف آئی آر جتنی ڈیلے کے ساتھ درج ہوگی، اس کی ویروسٹی، اس کی صداقت مشکوک ہوتی جائے گی، اور پھر اس کا نقصان مدعی کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا۔ چونکہ جب تفتیش شروع ہوگی تو ایک عام ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اگر یہ وقوع ہوا تھا اور وقوع بہت سنجیدہ تھا، تو کمپلیننٹ کو کیا حالات تھے کہ یہ تھانے نہیں گیا۔ اس میں تھانے کا فاصلہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہائی کورٹس میں، سپریم کورٹس کی اس پہ اتھارٹیز ہیں کہ اگر تھانہ بھی پاس ہے، حالات بھی صحیح ہیں، سڑک بھی پکی ہے، اور کوئی ایسی امر مانے نہیں ہے کہ کسی نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے، تو پھر اس نے ڈیلیڈ ایف آئی آر کیوں کروائی؟ اگر ڈیلیڈ ایف آئی آر ہے، تاخیر سے درج کروائی ہوئی ایف آئی آر مشکوک ہوتی ہے، اور اس کو فائدہ ملزم کو زیادہ ہوتا ہے، مدعی کا اس میں نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کوئی وقوع ہو، ناظرین فی الفور اس کی ایف آئی آر درج کروائیں، باقی کام بعد میں کریں۔ بہت شکریہ۔ لیکن ایک سوال آپ کے جواب کے اندر سے جنم لے رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم جب ہائی کورٹ کی پروسیڈنگ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ ملتا ہے کہ ریزنیبل ڈیلے، یا جج صاحبان بھی وہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں، آپ نے بھی ہمیں وہ لفظ کافی دفعہ سنایا ہوا ہے۔ یہ ریزنیبل ڈیلے کیا ہوتا ہے پھر؟ ہاں جی بھائی میرے، یہ ہے سندھو صاحب، ریزنیبل ڈیلے تو ہوگی کہ فرض کرو ایک تھانہ تھا، وہ اب وقوع ہو گیا دن کے وقت، رات کے 11 بجے یا 10 بجے، آپ آپ کے حالات، آپ تھانے سے بہت دور ہیں، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں کمیونیکیشن کا، رسل و رسائل کا کوئی پراپر انتظام نہیں، آپ کے پاس شہر تک یا تھانے تک پہنچنے کا کوئی پراپر ذریعہ نہیں، تو یا حالات اس طرح کے تھے کہ آپ رات کو سفر ہی نہیں کر سکتے تھے، تو وہ 2 4 5 10 گھنٹے آپ اگلے دن آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چونکہ رات کو وقوع ہوا، میں وہاں تھانے تک پہنچنے کے قابل نہیں تھا، اس واسطے اس کی جسٹیفیکیشن ایف آئی آر کی ایک لائن بنا دیتے ہیں کہ اس وجہ سے میں تاخیر کے ساتھ درج کروا رہا ہوں، تو وہ ریزنیبل پلازیبل ریزن ہوتی ہے۔ بصورت دیگر اگر ڈیلے بہت لمبی ہو تو اس کا نقصان مدعی کا ہوتا ہے، کہ وہ ڈیلیبریٹ، کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے، آفٹر تھنکنگ، آفٹر تھاٹ سٹوری اس نے بنائی ہے۔ تو لہٰذا مرڈر کے کیسز کی، 324 کے کیسز میں اقدام قتل، تو ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنی تاخیر سے کروائی ہے یا پرومپٹلی لاجڈ ایف آئی آر ہے۔ تو لہٰذا پرومپٹنیس جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ڈیلے تھوڑی بہت ہے، تو اگر وہ جسٹیفائیڈ ڈیلے ہے کہ جی اس وجہ سے میں نے تاخیر کی ہے، تو کورٹ پھر سمجھے گی کہ اگر یہ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو تو وہ مان لے گی، بصورت دیگر اس کی وہ بات مدعی کی وہ نہیں مانے گی، اور اس کا فائدہ ملزم کو ہوگا، کیونکہ تمام شک کا فائدہ قانون میں ہے کہ اس کا فائدہ ملزم کو پہنچے۔ جی بہت شکریہ۔ لیکن ایک اور سوال آپ کے جواب سے دوبارہ جنم وہ یہ لے رہا ہے کہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا جسٹیفائڈ ڈیلے، اب بہت سارے ہمارے پاس کلائنٹس ایسے بھی آتے ہیں کہ اگر ایک مرڈر ہوا ہے
تو جو ہماری رسم و رواج ہیں اس کے تحت وہ نیگوسیشن کر رہے ہوتے ہیں، ایک ٹریڈیشنل وے ہوتا ہے جس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، تو وہ کوئی 3-4 مہینے بعد وہ ایف آئی آر درج کرواتے ہیں۔ سو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جسٹیفائڈ ڈیلے ہے یا نہیں؟ نہیں، جو اتنی لمبی تاخیر ہے اس کو کہیں بھی نہیں مانتا، وہ جسٹیفائڈ ڈیلے نہیں ہوتی۔ مہینوں کی ڈیلے تو ویسے ہی عام آدمی عام وقوع میں بھی اگر ڈیلے ہے تو کوئی نہیں اس کو مانتا، بلکہ تفتیشی افسر ہی اس کو مشکوک جانتا ہے۔ اور وہ اس وقت تک چونکہ تمام اس کے سمٹمز وقوع کے اس معاملات کی تحقیق کا نہ ادھر نقشہ بن سکتا ہے، نہ اس وقت اس گواہاں اس نیچرل ہوتے ہیں، تو لہٰذا اتنا لمبی تاخیر کو اس کو ریزنیبل جو ڈیلے نہیں ہے بلکہ ان ریزنیبل ڈیلے ہے، اور ان ریزنیبل ڈیلے کو عدالتیں نہیں مانتی۔ جی ناظرین، بہت شکریہ افتخار اللہ ڈھیلو صاحب کہ آپ نے اس پروگرام میں عوام کو بہت ہی آسان طریقے سے قانون سمجھانے کی کوشش کی، جو ان کے بنیادی حقوق ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان کی اویئرنیس، ان کی آگاہی دینے کی کوشش کی۔ جیسا کہ آپ کو پروگرام کے آغاز سے ہی بتایا گیا تھا کہ ہمارا مقصد قانون اور عوام کے پروگرام میں عوام کو قانون کے متعلق آگاہی دینا ہے، تو ہم نے اپنا وہ فرض نبھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرامز میں بھی اپنا فرض ہم نبھاتے رہیں گے۔ اپنے ہوسٹ علی چنگیزی سندھو کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے جورس پروڈینشیا۔